السلام علیکم 10th کلاس. ہم ملتمس میں باب نمبر 15 کر رہے ہیں. کل میں نے آپ کو اس کا پہلا ایڈیشنل سوال کروایا تھا. آج میں آپ کو اس کا دوسرا ایڈیشنل کویشچن کرواؤں گی. لباس کو ڈیزائن کرتے وقت کن کن پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ یہ شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے اور لانگ بھی آ سکتا ہے. شارٹ اگر آئے تو آپ نے صرف اس کے یہ پہلو نام لکھتے ہیں، اور اگر لانگ آئے تو آپ نے اس کی تفسیر بھی لکھنی ہے. تو اس کا آنسر یہاں سے سٹارٹ ہوگا. لباس کو ڈیزائن کرتے وقت درج ذیل پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. فرسٹ ون پہ موقع محل، کپڑے کا انتخاب، رنگوں اور ڈیزائن کا انتخاب، شخصیت، سماجی حالات، موسم اور آب و ہوا. اب سب سے پہلے میں آپ کو موقع محل کے بارے میں بتاتی ہوں. لباس کے انتخاب میں سب سے اہم پہلو موقع محل کے مطابق لباس تیار کرنا ہے. یہ موقع سالگرہ یا شادی کا فنکشن بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح روزانہ استعمال کا لباس مختلف ڈیزائن کا ہوگا. روزانہ استعمال کے لباس میں بھی مختلف پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. مثلا لباس دن کو پہننے کا ہے یا رات کو پہننے کا ہے. لباس کالج میں پڑھنے والی لڑکی کے لیے ڈیزائن کرنا ہے یا دفتر میں کام کرنے والی خاتون کے لیے وغیرہ وغیرہ. لہٰذا لباس کے ڈیزائن کا انتخاب ہمیشہ موقع و محل کی مناسبت سے کرنا ضروری ہے. اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ لباس کو منتخب کرتے وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم لباس کس موقع کے لیے خرید رہے ہیں. گھر میں عام پہننے کے لیے خرید رہے ہیں، صبح کے وقت جو پہننا ہے وہ خرید رہے ہیں، یا کالج کا یونیفارم خرید رہے ہیں، کسی سالگرہ کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یا کسی شادی پر جانا ہے تو اس کے لیے خرید رہے ہیں. تو ان تمام مواقع اور موقع محل کو پیش نظر رکھ کر لباس کا انتخاب کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا دوسرا پہلو ہے کپڑے کا انتخاب. کپڑے کا انتخاب کرتے وقت موسم، شخصیت اور موقع محل کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. شادی، بیاہ یا تقریبات پر پہننے والے لباس کا کپڑا روزمرہ استعمال کے کپڑے سے مختلف ہونا چاہیے. تھرڈ ون پہ ہے رنگوں اور ڈیزائن کا انتخاب. لباس کی تیاری میں رنگوں اور ڈیزائن کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے. رنگ اور ڈیزائن بناتے ہوئے چند اہم پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے اہم پہننے والے کی رنگت اور عمر کے مطابق رنگوں کا استعمال ہے. رنگ ہمیشہ فیشن اور موقع محل کے مطابق استعمال کرنے چاہیے. ہر دور میں مختلف رنگ فیشن میں ہوتے ہیں. ان رنگوں کو استعمال کر کے لباس کو جدید اور خوبصورت بنایا جا سکتا ہے. یعنی ہر موسم کے مطابق لباس کے ڈیزائن جو ہوتے ہیں اور ان کا رنگ جو ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے. گرمیوں میں ہلکے رنگ پسند کیے جاتے ہیں، سردیوں میں گہرے شوخ رنگ پسند کیے جاتے ہیں. مختلف شادی بیاہ پر گہرے شوخ رنگ کے لباس پسند کیے جاتے ہیں، یا کسی ماتم کے گھر جائیں تو وہاں پر سادہ لباس پہنا جاتا ہے. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھ کر ہمیں اپنے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے. اس کے بعد فورتھ ون پر ہے شخصیت. شخصیت کی مناسبت سے لباس کے ڈیزائن کا انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے پہننے والے کی عمر، رنگت، حیثیت اور سماجی حیثیت کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے نمبر 5 پر ہے سماجی حالات. لباس کی تیاری میں سماجی حالات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یعنی دیکھا جائے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی کے مطابق اور امیر لوگ اپنی آمدنی کے مطابق لباس کا انتخاب کرتے ہیں. یعنی آپ کس آمدنی کے افراد کے لیے لباس تیار کر رہی ہیں، کیونکہ آمدنی کے مختلف طبقات کے لیے لباس کا ڈیزائن اور کپڑے کا مختلف ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ لباس کے انتخاب میں ملک کے سماجی حالات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے. اس کے علاوہ لباس کا مذہب اور معاشرے کے تقاضوں کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے جو کہ ستر پوشی کا حکم دیتا ہے. اس لیے ہمیں اپنا لباس ایسا منتخب کرنا چاہیے جس سے ہماری ستر پوشی ہو سکے اور فحاشی اور یعنی کا کوئی پہلو نمایاں نہ ہو. 6 ون پہ ہے موسم اور آب و ہوا. لباس کی تیاری میں موسم اور آب و ہوا کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے.
پاکستان میں سال میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ برسال میں حبس ہو جاتا ہے، اس لیے اس موسم کے لیے لباس کے انتخاب میں خاص خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ موسم میں نمی کے باعث گوٹے اور ترے والے لباس خاص موقع کے لیے پہننا بھی نامناسب رہتا ہے۔ اسی طرح سردیوں کے لباس میں موٹے اور گرم کپڑوں کا استعمال مناسب رہتا ہے اور ان کے لیے ڈیزائن کا انتخاب بھی اسی مناسبت سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس گرمیوں کے لیے باریک کپڑوں مثلاً لان، وائل اور سوئس لان وغیرہ کا انتخاب زیادہ مناسب رہتا ہے، جبکہ بہار کے موسم میں جارجٹ اور شیفون کے پرنٹڈ اور کڑھائی والے کپڑے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا یہ سوال یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ نے سمجھنا اور اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔